अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम में जहाँ जहाँ पर हिटलर का नाम लिया जाता है वहाँ पर एक और किरदार भी है जिसका नाम ज़रूर लिया जाता है और उसका नाम है जोसेफ गोएबल्स। जोसेफ गोएबल्स जो था वो हिटलर का दस्ते-राज़ समझा जाता था। वो हिटलर की मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर था। आप हैरान होंगे कि इस तरह की भी कोई मिनिस्ट्री हो सकती है। प्रोपेगेंडा का जो लफ्ज़ आप आजकल जानते हैं उस वक़्त उसका ये मतलब नहीं हुआ करता था। हकीकत तो ये है कि प्रोपेगेंडा लफ्ज़ की इब्तिदा मज़हब के हवाले से शुरू हुई। यानी जब आप मज़हब की तबलीग करते हैं तो उसके लिए प्रोपेगेशन का वर्ड इस्तेमाल होता है और वहीं से वर्ड प्रोपेगेंडा का इब्तिदा हुआ। लेकिन जब हिटलर के मिनिस्टर ने और हिटलर ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर इसका जो पॉजिटिव मीनिंग था वो नेगेटिव कॉनोटेशन में बदल दिया गया। तो जब भी हम सुनते हैं कि ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है या एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ख्याल आता है कि ये कोई नेगेटिव बात ही होगी। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ पर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी ये मीडिया का ही दौर है। मीडिया के दौर का मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा का दौर है और इस प्रोपेगेंडा में सच और झूठ के दरमियान फ़र्क कम से कम होता जा रहा है। हमारी आजकल की सियासत आपके सामने है। ये जो खेल पिछले चंद माह से जारी है इसके अंदर आपने देखा होगा कि सियासतदान किस तरह से एक दिन कुछ बयानात दाग रहे होते हैं, दूसरे दिन के बयानात फौरन 180 डिग्री के दाविये पर होते हैं, अपने ही बयानात की मुखालफत कर रहे होते हैं। आप देखिए आज जो पीडीएम अदलिया मुखालिफ बयान दे रही थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अदलिया किस तरह से ये 3 जज किस तरह से फैसले दे रहे हैं, ये आपको उसी सिलसिले का तसलसल नज़र आता है जब नवाज शरीफ साहब ने क्यों निकाला मुहिम शुरू की और उन्होंने कहा कि किस तरह से जज मुझे निकाल सकते हैं। आज उनकी बेटी ने फिर से वही बयानिया जो है वो उसका राग अलापना शुरू कर दिया है। चंद दिन कबल जब पीटीआई के खिलाफ अदलिया ने बयान दिया था और अदलिया ने फैसला सुनाया था तो उस वक्त आपको फवाद चौधरी स्क्रीनों के ऊपर नज़र आ रहे थे और अदलिया को धमका रहे थे और बता रहे थे कि अगर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए तो यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस पूरे निज़ाम से। उसकी वजह यह है कि बहैसियत पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट होने के मैं शुरू से जानता था कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है ये कुछ भी हो सकता है लेकिन जमहूरियत नहीं हो सकती। मैं हैरान हुआ करता था कि टेलीविजन के ऊपर बैठने वाले ये सारे एंकर पढ़े लिखे हैं, इन सबको पता है कि ये जमहूरियत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आखिर जमहूरियत का लफ्ज़ बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शुरू से ये जानता था कि ये सियासतदान जो हमारे सामने जमहूरियत, जमहूरी रिवायात और जमहूरियत के फ़वाइद और जमहूरियत की मुकद्दस होने की बातें किया करते थे, इनमें से ना तो कोई खुद जमहूरी है और ना ही उनका कोई अमल जमहूरी है, लेकिन फिर भी जमहूरियत का राग अलाप कर आपके और मेरे जहन में जमहूरियत का एक खाका सा बना दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये सिस्टम, ये पूरे का पूरा सिस्टम अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अदलिया अपने आप को एक्सपोज कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को एक्सपोज कर रही है, आपके इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, ये सारी सियासी जमातें अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। आज की आप या पीडीएम की पूरी आप जितनी भी लीडरशिप है उसको इकट्ठे देखें। कुछ ही अर्सा पहले जो है मरियम कह रही थी कि जरदारी इमरान भाई हैं, इनको वोट मत देना। कुछ ही अर्से पहले शहबाज शरीफ साहब का आपको वो बयान याद होगा जिसमें वो कह रहे थे कि जरदारी को अगर हमने लाहौर, लाड़काना और हर शहर का नाम लेकर उनका कि अगर हमने घसीटा नहीं तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं। कुछ ही अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए एक नासूर है और अगर आज हमने इसका साथ दिया तो ये हम अपने मुल्क से गद्दारी करेंगे। कुछ अर्सा कबल ही मरियम नवाज साहिबा बिलावल के खिलाफ और बिलावल मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बयान दे रही थी। कुछ अर्सा कबल ही यही मौलाना फजल रहमान जिनके नज़दीक औरत का हक हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ ही नहीं था, आज मरियम साहिबा के पहलू में बैठे नजर आते हैं। ये सिस्टम एक्सपोज हो गया है और ये सिस्टम एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं, इमरान खान था। और ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान और पीटीआई के अंदर हजारों खामियां भी हैं, ना ही यही मुकम्मल तौर पर जमहूरी जमात है, लेकिन एक चीज जो इमरान खान ने इस कौम को समझा दी है वो है सर उठाकर जीना। अब मुझे कोई भी मिसाल दे दें इमरान खान के सियासत में आने से पहले जहां पर किसी एमपीए, किसी एमएनए के सामने आवाम ने सर उठाया हो, क्योंकि इन्होंने हमें अपना गुलाम समझा हुआ था।
یہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کے لیڈرز جو آج اکٹھے آپ کو ایک ہی نشست میں نظر آتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی، اور نسلوں کی حکمرانی کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ کو مریم نواز صاحبہ کے چند دنوں قبل کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہاں جی ہم نے اپنی نسلیں تیار کی ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے واقعی ہم کو غلام سمجھا ہوا ہے۔ ہم ان کے غلام نہیں ہیں، یہ سمجھانے والا کوئی اور نہیں، عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی پراپر جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے کہ جو پارٹی ہے اس کے اندر لیڈر کسی ایک خاندان کا نہیں ہوتا۔ جمہوریت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم کو پتہ ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے تو اس کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے تو ان کے بھائی ہوں گے، ان کے بھتیجے ہوں گے، ان کی بیٹی ہوگی۔ آصف علی زرداری صاحب ہیں تو ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، اور پھر نسل در نسل یہ حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ جمہوریت ہے، اور وہ جمہوریت کا سارا پروپیگنڈا آپ اور میں سچ مانتے ہیں۔ پروپیگنڈا کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کو آپ جھوٹ کو مسلسل پھیلاتے جائیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عوام اس کو سچ ماننا شروع کر دیتی ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا اوزار یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ کو پراپرلی پھیلا نہیں سکتے تو سچ کے اندر جھوٹ کی آمیزش کر دیں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ حکومت یا جو سننے والی عوام ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی، کچھ اس کو سچ مانیں گے، کچھ اس کو جھوٹ مانیں گے۔ آج جو آپ کو عدلیہ مخالف بیانات نظر آ رہے ہیں یہ اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم کے لیے صرف انصاف وہ ہے جو ان کے حق میں آئے گا، اسٹیبلشمنٹ صرف وہی ملک کی وفادار ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، جج صرف وہی ایماندار ہیں جن کے نزدیک نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری ایماندار اور ملک کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی جج اس کے خلاف جرات کرے گا تو یہ ان کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیں گے، یہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے، یہ کہہ دیں گے جی عوام نہیں مان رہی۔ کون سی عوام نہیں مان رہی؟ عوام کس کے ساتھ ہے اس کا ایک ہی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے ایک ہی بات سے، اور وہ ہے الیکشنز۔ پچھلے بائی الیکشن میں عوام نے آپ کی 13 جماعتوں کو رد کر دیا ہے، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہونے کے باوجود جہاں پر رانا ثناء اللہ بار بار آپ کے سارے ایم پی ایز ایم این ایز بار چیخ کے، اور آپ خود بھی یہ کہہ رہی تھی مریم نواز صاحبہ کہ 16 17 یا 18 سیٹیں ہم جیت جائیں گے، اور کبھی کبھی تو آپ تیش میں آ کر 20 بھی کہہ جاتی تھی۔ 16 اور 4 کا فرق تو کہ اس سے کم سے تو آپ بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ عوام نے آپ کو آپ کی حکومت میں، آپ کے سلیکٹ شدہ الیکشن کمیشن میں، اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود اٹھا کر ردی میں پھینک دیا۔ یہ ہے اصل فیصلہ، یہ ہے اصل جمہوریت۔ نظام کے کھوکھلے پن کا اندازہ لگائیے کہ اس نظام کے اندر ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے جتنے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں وہ سارے کے سارے ووٹ کسی اور کینڈیڈیٹ کو کر رہے ہیں، لیکن کاغذ کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو اس پوری جمہوریت کی حقیقت کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا اس نے۔ یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ سب سے بالاتر ہو جائے گا، اور پھر آئین کے حساب سے، قانون کی روح سے آپ کی جو 18ویں ترمیم ہے اس میں آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم جس کا سیرا پیپل پارٹی اپنے سر باندھتی ہے، اسی میں ہی جو پارلیمانی رہبر ہوتا ہے، پارلیمانی سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، نہ کہ پارٹی صدر کو۔ لیکن نہیں، آپ کو نہیں ماننا، کیونکہ یہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے۔ جیسے ہمارے مشہور اینکر ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا آنے کا مقصد صرف آل بچاؤ، مال بچاؤ اور کھال بچاؤ ہے، آپ یقیناً اسی کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنا زیادہ لمبا یہ سلسلہ چلے گا اس سسٹم کو ایکسپوز ہونے میں اور مددگار ثابت ہوگا۔ عوام کو آپ کی اس اصلی چہرہ آپ کے سامنے کھل کے آئے گا۔ آج اگر عمران خان اس سیاست سے ہٹ جائے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ مجھ سے حلفیہ اس کا بیان لے لیں کہ کل ہی مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ جو عورت کا حق حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کل ہی بلاول صاحب جو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بیانات داغنا شروع کر دیں گے۔ کل ہی مریم جو ہے آصف علی زرداری کو پاکستان کیا پوری دنیا کا سب سے بڑا چور ڈکلیئر کر دیں گی۔ لیکن عمران خان ابھی ہے اور بہت ہی پاور سے ہے،
عمران خان کو ہٹانا آسان نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا، اور عوام آپ سے منوائے گی۔ یہ جو آپ جھوٹ بول کر بار بار یہ پروپیگنڈا کر کے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر عوام آپ کے ساتھ ہوتی تو یہ الیکشن جو تھے یہ 20 کی 20 سیٹیں آپ جیتتے، 20 نہ جیتے تو 16 تو جیتتے ہی، 16 نہ جیتے تو 10 تو جیتتے ہی صحیح، کہ کم از کم 50% لوگ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن عوام نے آپ کا اصلی مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے اس پی ڈی ایم کا۔ آپ کے آنے کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود نہیں تھی، آپ کے آنے کا مقصد اپنے کیسز کو ختم کروانا تھا، آپ کے آنے کا مقصد اپنے خلاف کرپشن کے جتنے بھی کیسز ان کو ختم کروانا، اپنے آپ کو NRO 2 دینا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کا آپ کو کوئی خیال نہیں تھا۔ عوام کو آپ نے ریاست بچاؤ، اور ہم نے جی اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کے چکر میں، تو کہاں جا رہے ہیں پھر آپ؟ کھڑے رہیں پھر آپ ریاست کے ساتھ، لیکن نہیں، چونکہ فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے، آپ کے مفادات کے اوپر ضرب لگ رہی ہے، تو آپ اس کے خلاف ہوں گے۔ تو میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ عوام کے سامنے آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جتنا بھی لمبا اس سلسلے کو کھینچ لیجئے، اور یہ وہ اور بھی اچھا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں یہ کچھ اور کھینچا جائے، تاکہ عوام کے سامنے جو آپ کی بچی کھچی عزت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور عوام کو پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور سب سے آخر پہ میں اب بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد رانا ثناء اللہ، جس نے کھلے عام لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر شیل برسا ہے، وہ آ کے ہمیں جمہوریت کا بات بتاتا ہے، جمہوریت کا درس دیتا ہے، جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن یہ جھوٹ زیادہ دیر پر چل نہیں سکے، اور جیسے وہ کہاوت ہے کہ آپ چند لوگوں کو تھوڑے وقت کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو سارے وقت کے لیے بیوقوف بنانا پاسبل نہیں ہے۔ آپ سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، عوام آپ کو جان چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں ضیافت ذیشان، اور یہ ہے میرا چینل۔ شکریہ۔